بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سامری جادوگر کے متعلق تاریخ میں بے تحاشا روایات موجود ہیں، لیکن حقیقت کے اندر کوئی بھی اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نہ تو قرآن مجید میں اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ موجود ہے اور نہ ہی مسند روایات میں کچھ معلوم ہوتا ہے جس سے کوئی بتا سکے کہ یہ کون تھا اور کہاں پیدا ہوا۔ ناظرین، ویسے تو اس شخص کے متعلق بہت سی روایات ہیں، جیسے کہ ایک اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ اس سامری کا نام بھی موسیٰ تھا، جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا تھا، اور کچھ مفسرین کے مطابق سامری اس کی قوم کا نام تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 350,000 سال پہلے آج کے علاقہ عراق میں آباد تھی۔ ناظرین، سامری جادوگر کا قرآن مجید میں کچھ اس طرح ذکر ہوتا ہے کہ اس شخص یعنی سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کو بہکا کر ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ اس مکمل واقعے کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ناظرین، اس واقعے کا پس منظر کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر سے نجات دلائی تو یہ تمام قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں اپنی مقدس کتاب تورات سے نوازیں گے، جو کہ بنی اسرائیل اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کرنا تھا، جس کے بعد انہیں تورات عطا کی جانی تھی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جانے سے قبل بنی اسرائیل پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا اور اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کیا، تاکہ ان کی غیر موجودگی میں وہ قوم کے مسائل کو سنبھالیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے 30 دن قیام کیا۔ دوسری طرف شیطان نے بنی اسرائیل کو بہکانے کا خاصا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ یہاں بنی اسرائیل میں موجود سامری نامی شخص نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو بہکانے کی بھرپور کوشش کی۔ ناظرین، اس وقت بنی اسرائیل کے پاس مصری لوگوں کی بہت سی امانتیں تھیں۔ اس سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ سب امانتیں تم پر قرض ہیں، تمہاری اپنی نہیں، اس لیے سب اپنی امانتیں یہاں لے آؤ تاکہ اسے پگھلا کر ہم اکٹھا کر سکیں۔ اس طرح انہیں سنبھالنا بھی آسان ہوگا، پھر بعد میں جس کا جو حصہ ہوگا وہ اسی کے مطابق واپس لے لے گا۔ لیکن سامری نے یہاں ان تمام سونے کو پگھلا کر ایک بچڑے میں بدل دیا، اور اس بچڑے کو اس طرح بنایا کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تو وہ ایک آواز پیدا کرتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سامری نے بچڑا بنانے کے بعد اپنے پاس سے ایک مٹی کی ایک مٹھی ڈال دی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ تلے سے اس نے اٹھائی تھی۔ بچڑا بنانے کے بعد سامری نے بنی اسرائیل کو بہکا کر اس کی عبادت کروانی شروع کر دی۔ سامری نے بچڑا بنانے کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ تو تم لوگوں کو 30 دن کا بول کر گیا تھا، اب تو 40 دن ہو گئے ہیں، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، اب سے یہ بچڑا ہی تمہارا رب ہے۔ سامری کی ان بے سود باتوں پر بنی اسرائیل بہک گئے اور اس بچڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اس بات کی تصدیق سورہ اعراف کی آیت نمبر 149 اس طرح کرتی ہے: موسیٰ کے جانے کے بعد قوم نے قبطیوں کے زیورات سے بچڑے کا بے روح ڈھانچہ بنا لیا کہ اس کی آواز گائے جیسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ نہ تو وہ ان سے بولتا ہے اور نہ انہیں راہ دکھا سکتا ہے، اور وہ اسے لے بیٹھے تھے اور تھے ہی وہ پورے ظالم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 12,000 لوگوں کے سوا تمام قوم نے اس بچڑے کی عبادت کی تھی۔ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس فتنے کی خبر کوہ طور پر ہی دے دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کتاب تورات ملنے کے بعد انتہائی رنج و غم اور غصے کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے، تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اس بے جان بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے غصے میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے کھینچا اور کہا، کیا میں نے تمہیں اس قوم پر مامور نہیں کیا تھا؟ آپ کے ہوتے ہوئے یہ شرک کیسے ہو گیا؟ یہ لوگ بچڑے کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟
حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے میرے ماں جائے بھائی، اس قوم نے میری بات نہ مانی اور مجھے کمزور سمجھ کر میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی۔ موسیٰ کہنے لگا اے میرے رب، تو مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، تو تمام رحمت کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ بچڑا نہ تو کسی کی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ کسی کا نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے۔ تم لوگ اس بچڑے کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو جو سب کا مالک اور سب کا خالق ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا کرتے تھے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ یہی حال اسی قوم کا بھی تھا۔ بچڑے کی محبت میں اندھے بہرے ہو گئے تھے، اور پھر جب اس محبت میں کمی آئی، آنکھیں کھلی، تو اپنے فعل پر بہت نادم ہوئے اور کہنے لگے ہم یقیناً واقعی گمراہ ہو گئے تھے۔ پھر یہ لوگ اللہ سے بخشش مانگنے لگے۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کے بعد سامری کو بد دعا دی کہ تو ایک ایسی بیماری کا شکار ہوگا جس سے تو ساری عمر لوگوں سے ڈر کر بھاگتا پھرے گا، اور یہی تیرے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے۔ اس واقعہ کے بعد سامری کو قوم سے بے دخل کر کے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو پگھلا کر سمندر میں بہا دیا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو خالق حقیقی کو بھول کر ایک سونے کے بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے تھے، ان لوگوں کو سزا کچھ اس طرح دی گئی کہ ہر قبیلے کے بڑے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے میں موجود ان مشرک لوگوں کو جنہوں نے سونے کے بچڑے کی عبادت کی تھی انہیں قتل کیا جائے۔ اس طرح ایک دن میں ان تمام لوگوں کو اپنے ہی قبیلے والوں نے قتل کیا۔ ناظرین، کتاب تورات کے مطابق ان قتل ہونے والوں کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ ناظرین، ہر بدعتی جو اللہ کے دین میں جھوٹا طوفان اٹھائے اس کی یہی سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور بدعت کا بوجھ اس کے دل سے نکال کر ان کے کندھوں پر آ پڑتا ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گو وہ دنیاوی ٹھاٹ رکھتا ہو لیکن ذلت اس کے چہرے پر برستی ہے۔ قیامت تک یہی سزا ہر جھوٹے کی اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعتی ذلیل ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، خواہ کیسا ہی گناہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن توبہ کے بعد وہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس مکمل واقعے کی تفسیر قرآن مجید کی سورہ اعراف آیت نمبر 148 تا 153 سے، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 83 تا 99 سے لی گئی ہے۔